اللہ فرماتے ہیں کہ جو میری یاد ہے نا، لیکن اس کا بھی ایک طریقہ ہے یاد کا، اس طریقے سے اگر میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ذکر اس طرح کرنا کہ دیکھنے والا تمہیں دیوانہ سمجھے، لوگ سمجھے کہ کوئی مجنون ہے، کوئی جنونی ہے، کوئی پاگل ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ معاف کرے، آپ ذکر کی مجلس چھیڑیں، آپ ناز شریف کی مجلس چھیڑیں تو بہت سارے لوگ پروفیسر بن جاتے ہیں، وہ ساری نہیں ہلاتے، ان کی زبان ہی حرکت میں نہیں آتی۔ حالانکہ رب کریم کا ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا تمہیں دیوانہ سمجھے، کہیں اور کھونے کی ضرورت ہی نہیں۔ میرے حبیب گویا ہمیں فرماتے ہیں تو رب کے ذکر میں اس طرح کھو جا کہ تجھے دنیا کا خیال ہی نہ رہے، تجھے پھر دنیا کی ہوش نہ رہے۔ لیکن اگر نماز میں بھی خیال غیر آئے، ذکر میں بھی توجہ کہیں اور ہو، زندگی میں وہ عجیب لمحہ تھا، وہ میرے ساتھ تھا اور میں تنہا تھا، اگر ماحول یہ ہو کہ آپ کہیں جسم کے ساتھ تو موجود ہوں، روح موجود نہ ہو، تو پھر لذت ذکر بھی میسر نہیں آتی، پھر کیف نہیں حاصل ہوتا۔ یاد رکھیں کہ اس طرح کھو کے رب کی یاد، کہاں سے کیف آئے؟ الجھ ہی بڑا گئے ہیں۔ وہ مستی، وہ سرور، وہ کیف جو اللہ کے ذکر میں ہوتا تھا، جو کبھی مرشد کامل کے سامنے بیٹھ کر لوگ اللہ اللہ کرتے تھے تو لگتا یہ تھا کہ یہ یہاں ہے ہی نہیں، یہ تو کہیں اور چلے گئے ہیں، یہاں موجود ہی نہیں۔ لیکن اب وہ موج نہیں، وہ شوق نہیں، وہ درد نہیں، وہ زیب نہیں۔ اقبال تڑپ کے کہا کرتے تھے خیرت کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے، اللہ مہربانی فرما، وہ کیفیت دے، وہ سرور دے۔ زندگی میں اگر اطمینان چاہتے ہو تو کبھی کبھی سب کچھ بھول کے نا تو مست ہو جایا کرو رب کی یاد میں۔ کبھی کبھی چھوڑ دیں دنیا، چھوڑے یار موبائل، کسی وقت کرے اس کو بند، چھوڑے اس بات کا خیال کہ فلانے نے سلوٹ کیا ہے کہ نہیں کی، چھوڑے۔ حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے اعتکاف کبھی اپنی مسجد میں نہیں کیا، مجھے کہ سارے ہی ہاتھ چومنے والے، سارے ہی پیار کرنے والے۔ فرماتے میں جب اعتکاف کرتا تھا تو میں بستان سے دور نکل جاتا تھا جہاں کوئی مجھے جاننے والا نہ ہو۔ اٹھ بلیا چلو تھے بسیے جتھے بس دے دی سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو مننے، چل ادھر چلے۔ اٹھ بلیا چلو تھے بسیے جتھے بس دے دی سارے ہی انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو۔ اتنا شوق ہے سلوٹ کرانے کا، اتنا شوق ہے تعارف کرانے کا، اتنا شوق ہے اپنا بتانے کا، تو یہ چیز غلبہ کر جاتی ہے، پھر نام رہ جاتا ہے، روح نہیں رہتی، پھر وجود رہ جاتا ہے، پھر باطن کی کیفیت نہیں رہتی۔ خدا را اپنے آپ کو بے چین نہ کرو، بے قرار نہ کرو، بے سکون نہ کرو، رب کی یاد میں آ جاؤ، درود و سلام میں آ جاؤ، نعت کے حسن میں آؤ، تلاوت کی دنیا میں آؤ، سجدوں کے نور میں آؤ۔ آؤ کبھی کھول کے دل مسجد کی صفائیاں کریں، آؤ نہ کبھی کوئی بوڑھا، دادی، نانی، دادا ان کے پاس بیٹھ کے پیر دبا کے اللہ کو راضی کریں۔ یہ کیف والی جگہ ہے، یہ سرور والی جگہ۔ اتنی بے چین ہماری زندگی ہے، بے قرار ہے، تڑپتے ہوئے لوگ، لڑتے ہوئے لوگ، ایسے لگتا ہے اب ایک دوسرے کا گریبان تھام لیں گے، بے قرار، بے چین۔ کسی کو انتظار کا کہا جانا کہ 10-20 منٹ کسی کا انتظار کرو تو بعض لوگ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ان کا کلیجہ پھٹ جائے گا، ڈاکٹر کے انتظار میں بیٹھے ہیں تو بڑے پریشان ہیں۔ کسی کو ملنے گئے ہیں کو آدھا گھنٹہ بیٹھنا پڑ گیا تو بڑی دقت میں ہے۔ اپنے آپ کو سکون دیں، آپ یقین کریں بڑا مزہ آتا ہے کبھی کسی کا انتظار کرنا پڑے تو 2-4 تسبیح درود شریف پڑھی جاتی ہے، یعنی ذوق بن جاتا ہے کہ چلو اللہ نے موقع دیا ہے، کوئی سرکار کو یاد کر لے، تنہائی مل گئی۔ ہمارا مزاج جس سختی کا شکار ہے وہ سختی آہستہ آہستہ ہمیں زیادہ آزمائش میں ڈال گئی۔ دلائل النبوہ میں امام بہقی نے ایک حدیث نقل کی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں ہم لوگ نا تبوک میں موجود تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ نور میں مجھے بہت زیادہ روشنی نظر آئی۔ میں وہاں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ تھوڑی دیر پہلے یہاں میں نے بڑا نور دیکھا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل امین علیہ السلام مدینہ شریف آئے تھے تو وہ مجھ سے مل کے گئے ہیں، یہاں سے ہو کے گئے ہیں۔ یا رسول اللہ حضرت جبریل مدینہ شریف؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مدینے میرے ایک غلام کا انتقال ہو گیا، حضرت معاویہ بن معاویہ المزنی رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک تو حضرت امیر معاویہ ہے نا، یہ حضرت معاویہ بن معاویہ المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا ان کا انتقال ہو گیا ہے تو حضرت جبریل امین آئے تھے اور عرض کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ رب کریم نے 70,000 فرشتے کو ان کے جنازے میں بھیجا ہے، 70,000 فرشتہ جنازے میں آیا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے جس کے سبب سے 70,000 فرشتہ جنازہ پڑھنے آیا ہے؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اسے سورہ اخلاص سے بڑا پیار تھا۔ سب کو آتی ہے نا قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص سے بڑا پیار تھا اور وہ ہر وقت پڑھتا رہتا تھا۔ تو اس سورت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے 70,000 فرشتہ بھیجا جو جنازہ پڑھنے آیا۔ تو کام تو کوئی ایسا کرے نا، میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے، کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائے گے،
اور میاں صاحب فرمانے لگے بعد مرندے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، بعد مرندے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑیا جنازہ۔ تو میرے بھائی زندگی میں اطمینان حسن ہے، اور وہ سب سے زیادہ اللہ کی یاد میں ملتا ہے، وہ سب سے زیادہ رب کریم کے ذکر میں، سب سے زیادہ جو چاہتا ہے نا دل ٹھنڈا رہے، زبان میٹھی رہے، وہ مدینے والے محبوب پہ درود و سلام پڑھا کرے، وہ حضور پہ درود و سلام پڑھا کرے، زبان میٹھی رہے گی۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جو آدمی اپنے اخلاق سنوارنا چاہے وہ حضور پہ درود شریف پڑھے، جو اپنے اخلاق سنوارنا چاہے، طبیعت کو ٹھنڈا رکھنا چاہے، وہ درود شریف پڑھے، اس کا دل سکون میں آئے گا۔